مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتہ العالیہ نے دنیا کو نیکی کا پیغام دینا شروع کیا، دنیا کو دین کی طرف بلانا شروع کیا، دنیا کو برائیوں سے روکنا شروع کیا، تو دنیا نے دیکھا کہ 40 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر، سینکڑوں ممالک کے اندر دعوت اسلامی اپنا پیغام عام کر چکی ہے۔ دنیا نے اس بات کو دیکھا کہ جس دور کے اندر مدارس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی تھی، ایسی تعلیمات کو عام کیا جا رہا تھا کہ مدارس کو بند کیا جائے، یہ قرآن پاک کے حافظوں کو روکا جائے، یہ دین کی تعلیمات کو روکا جائے۔ دعوت اسلامی نے وہ اقدام کیا کہ دنیا بھر کے اندر مدارس کو عام کر کے ایسا جال بچھایا مدارس کا کہ لاکھوں لاکھ بچے آج دعوت اسلامی کے مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن اور علماء دین فارغ التحصیل ہو کر معاشرے میں آتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا اقدام کہ جس دور کے اندر حضور کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، حضور کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے، اس دور کے اندر دعوت اسلامی نے سنتوں کو عام کرنے کا پیغام دیا۔ میرے یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے وہ شاید میری بات کی تائید کریں گے، آج سے آپ 20 40 50 سال پہلے چلے جائیں، مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد کیا ہوتی تھی؟ زیادہ تر بزرگ ہوتے تھے۔ جوانوں کی تعداد کم ہوتی تھی، داڑیاں رکھنے کا رجحان بہت کم تھا، امامیں تو صرف مسجد کے امام صاحبان ہی پہنا کرتے تھے۔ لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام کا یہ سچا عاشق ہے، یہ مرد کلندر نے جب حضور کی سنت کا علم بلند کیا اور حضور کی سنت کی طرف دنیا کو بلایا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آج نوجوانوں کے چہرے کو اوپر داڑھی رکھوا دی ہے۔ آج مساجد کے اندر ایک بڑی تعداد آپ کو نوجوان نمازیوں کو ملے گی، بچے کی زبان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے جاری کروا دی ہے۔ یہ ہے دعوت اسلام، یہ ہے اس کے بانی امیر اہل سنت۔ میں آپ کو یہ ساری چیزیں دکھانے کے بعد ایک چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ 40 سال کا عرصہ میرے بھائیوں، آج 40 سال کے بعد سب واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن اس مرد کلندر سے، اس اللہ کے ولی سے پوچھا جائے کہ پیر و مرشد ہے، امیر اہل سنت ہے، مولانا الیاس قادری، جب آپ نے 40 سال پہلے یہ کام شروع کیا تھا تو کیا حالات اسی طرح سے تھے؟ آج تو اگر وہ کہیں کسی شہر کے اندر، ان کا جانا تو بہت کم ہوتا ہے، لیکن اگر کسی شہر کے اندر آ جائیں تو آپ یقین کریں، اگر حیدرآباد میں آ جائیں نا، تو حیدرآباد میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ اگر وہ بیان کرنے کے لیے آئے تو اتنے لوگ سما سکیں۔ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، جگہیں ختم ہو جائیں گی۔ آج لوگ اتنے لوگ ان کو سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن ایک وہ وقت ہے، وہ کون سا وقت ہے کہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت گلزار حبیب مسجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا تھا کراچی کے اندر۔ حضرت شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطیب پاکستان، ان کی مسجد تھی اور انہوں نے اپنی مسجد دعوت اسلامی کو اجتماع کرنے کے لیے دی۔ تو گلزار حبیب مسجد کے اندر امیر اہل سنت اجتماع کے اندر جا رہے ہیں، ساتھ میں کچھ اور بھی اسلامی بھائی ہیں۔ اب آپ جملہ دیکھیے گا کہ شاید کوئی ہمیں بولے تو ہم بھی منہ چڑھا دیں۔ لائن لگی ہوئی ہے، سینما ہے، لوگ ٹکٹیں خرید رہے ہیں۔ اب مولانا 3-4 مولانا وہاں سے گزر رہے ہیں، ایک نوجوان سینما کی لائن کے اندر ٹکٹ خریدنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس نے مولاناؤں کو دیکھا کہ مولوی جا رہے ہیں، اس کو تھوڑی سی مسخری سوجی، آواز دے کر کہہ رہا، مولانا ادھر آ کر فلم دیکھ رہا ہو، بڑی بہترین فلم لگی ہوئی ہے۔ اب آپ منظر دیکھیں کہ ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہو، اس کو کوئی اس طرح سے چھیڑے تو وہ اس کو کتنا غصہ آئے گا۔ لیکن نیکی کی دعوت دینی ہے۔ قرآن نے کہا کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ بہترین نصیحت اور حکمت کے ساتھ۔ قبلہ شیخ طریقت امیر السنت اس نوجوان کی طرف جاتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا میں فلمیں نہیں دیکھتا، لیکن آپ نے مجھے دعوت دی، میں تو فلم نہیں دیکھتا، لیکن میں اب آپ کو ایک دعوت دوں گا کہ یہاں گلزار حبیب میں ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، تو آپ چلیں۔ آپ کے پاس اگر آج ٹائم نہ ہو تو جب آپ کے پاس وقت ہو تب آ جائیے گا، اور یہ میری طرف سے عطر کا تحفہ قبول کریں۔ یہ دیکھ رہے ہیں جملہ کیا کہا گیا، جواب کے اندر یہ میری طرف سے عطر کا تحفہ قبول کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی کے دل کے اندر
اپنے معاشرے کو سدھارنے کی لگن ہو، جس کے دل کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی محبت ہو، حضور کا سچا عشق ہو، تو اس کی زبان سے نکلنے والے جملے اثر کیسا کرتے ہیں؟ قبلہ شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی، واقعہ پرانا ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ایک نوجوان آیا، چہرے کے اوپر داڑھی بھی ہے، سر کے اوپر امامہ سجایا ہوا بھی ہے، اور آ کر کہہ رہا ہے کہ حضور کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ قبلہ شیخ طریقت نے فرمایا میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ کہنے لگا کہ میں وہی نوجوان ہوں جو اس دن سینما کے ٹکٹ کی لائن میں کھڑا ہوا ٹکٹ خرید رہا تھا، اور آپ پر میں نے بھکتی کسی تھی جس کے جواب میں آپ نے مجھے ریٹل دیا تھا، اور مجھے اس بات کا کہا تھا کہ میں اجتماع میں آؤں، مجھے آپ کی بات اتنی اچھی لگی کہ میں اجتماع کے اندر آ گیا، اور اللہ کا فضل و کرم ہو گیا کہ میں نے سارے گناہوں سے توبہ کر دی۔ یہ جو چیز ہے نا کہ گالیاں پڑتی ہیں تو اس کے مقابلے کے اندر دعائیں دی جاتی ہیں، اس سے بھی بڑا واقعہ یہ 40 سال کا عرصہ میرے بھائیوں ایسے نہیں گزرا، آج معاشرے کے اندر تبدیلی ایسے پیدا نہیں ہو گئی۔ امیر السنت کا ایک اور واقعہ، ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، سفید کپڑے پہنتے ہیں، زیادہ تر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا ہمارا انداز دیکھیے گا کہ ظاہری طور پر عام طور پر بندے کو غصہ آ جائے گا۔ امیر السنت گزر رہے ہیں، ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے اور پان یا گٹکا کھا رہا تھا، جان بوجھ کر اس نے پیس امیر السنت کے کپڑوں کے اوپر پھینک دی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ بندہ گزر رہا ہو، اپنے کام سے جا رہا ہو، سفید کاٹن کا اس نے سوٹ پہنا ہوا ہو، اور کوئی پیپ جو ہے اس کے کپڑوں پر پھینک دے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ اب جو ساتھ کے اندر اور بھی ساتھی تھے وہ تھوڑے سے ناراض ہونے لگے اور نوجوان کو مطلب تھوڑا ڈانٹنے لگے، تو امیر سنت نے ان کو خاموش کروایا کہ ٹھہرو میں جاتا ہوں۔ اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جانے کے بعد جو ہے کہنے لگے کہ بیٹا آپ نے کیا حرکت کی، آپ نے میرے کپڑوں کو پان کی پھینک دی بلا وجہ۔ تو وہ لڑکا کچھ کیفیت میں تھا، مذاق کر رہا تھا، تو کہنے لگا مولانا مجھے مولویوں کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، میں نے دیکھا مولوی گزر رہے ہیں تو مجھے مسخری سوچی، مجھے مولویوں کو تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ مرد کلندر ہے، یہ وہ مرد کلندر ہے کہ جسے حضور کی امت کی اصلاح کرنے کا جذبہ تھا، اس نے اپنا دامن پھیلا دیا، بیٹا اگر مزہ آتا ہے تو جتنی بھیک ہے ساری کی ساری میرے دامن کے اندر پھینک دے۔ تو یہ مزہ آتا ہے نا، جتنی تیرے منہ میں بھیک ہے وہ ساری کی ساری میرے دامن کے اندر پھینک دے، تو مزے لے لیتی ہے جتنے مزے لینا ہے۔ وہ اتنا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور میں تو مجھے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو غلطی کرنے والے کو معاف کرتے ہیں، اور معاف کرنے کے بعد احسان بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب ایسے معافی نہیں ملے گی، معافی ملے گی، ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اب تمہیں ہمارے ساتھ چائے پینی پڑے گی، پھر تمہیں معافی ملے گی۔ اب ہمارے ساتھ بھی چلو، ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو، اور اس کے بعد تمہیں معافی ملے گی۔ اب آپ دیکھو کہ ایک برائی کے مقابلے میں اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ احسان، کہ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ بیٹھ کر تم چائے پینا۔ اس کو ساتھ لے کر گئے ہیں، اس کو چائے پلائی ہے، اس کو اس کی غلطیوں کے اوپر تنبیہ کی ہے۔ تو یہ معاشرہ ہے، یہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ دعوت اسلامی کر رہی ہے کہ جہاں پر جب علماء کی ضرورت تھی، دعوت اسلامی نے جامعات المدینہ بنائے، ہزاروں تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر سال عالم دین فارغ التحصیل ہو کر معاشرے کے اندر آتے ہیں۔ جب حافظان قرآن کی ضرورت تھی، جب حفاظ کی ضرورت تھی، دعوت اسلامی نے حفاظ بنانا، مدارس کھولے، حفاظ بنانا شروع کیے، اور حافظوں کی لائن لگا دی۔ آپ کو اپنے معاشرے کے اندر بے شمار بچے آج آپ حافظ قرآن ملیں گے، اس کے اندر بہت بڑا ہاتھ دعوت اسلامی کا ہے۔ بلکہ اس سے اور آگے آئیے، ایک چیز تھی، لوگ بار بار ایک چیز کی طرف توجہ دلاتے تھے، کہتے تھے کہ دعوت اسلامی بڑا بہترین کام کر رہی ہے، لیکن دعوت اسلامی کو ویلفیئر کے کاموں میں بھی آنا چاہیے، دعوت اسلامی کو فلاحی کاموں کے اندر بھی آنا چاہیے۔ دعوت اسلامی نے لوگوں کی اس امید کو بھی پورا کیا۔ دعوت اسلامی نے FGORF کے نام سے ایک ویلفیئر اپنا شعبہ بنا دیا، اور اس ویلفیئر کے شعبے کے تحت جو کام ہو رہے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا ایک منظر آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ ہمارا جو پچھلا لاک ڈاؤن لگا پاکستان کے اندر، بڑا سخت لاک ڈاؤن تھا، مارکیٹیں بند، لوگ روڈوں کے اوپر نہیں، سناٹا چھا گیا۔ تو آپ کے ایڈٹ کے اندر ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بچوں کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تھیلیسیمیا۔ تھیلیسیمیا کی بیماری کے اندر کیا ہوتا ہے
تھیلیسیمیا کی بیماری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ بیماری ہوگی نا تو خون بنانے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوگی. ہمارا جسم جو ہے وہ مستقل خون بناتا رہتا ہے. ہم جیسے جیسے ہمارا جسم بڑھتا رہے گا وہ خون اس کی مقدار کے اندر بنتا رہے گا بنتا رہے گا بنتا رہے گا. لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور یقین کریں شکر ادا کرنا چاہیے. کتنی بڑی نعمت ہے. اور میں آپ کو اگر یہ سسٹم جسم کے اندر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جسم خون چوستا تو رہتا ہے, جسم خون چوس رہا ہے لیکن خون بنانے کی صلاحیت نہیں ہے, اس کے اندر خون پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اب اگر جسم کو خون چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو خون کی بوتلیں چڑھوانی پڑیں گی. اب آپ مجھے بتائیں کسی شخص کو زندگی میں ایک دو مرتبہ اگر خون مانگنے کا اتفاق ہوا ہو نا, اس کو اندازہ ہوگا کتنی پریشانی ہوتی ہے, کتنی مشکل سے خون ملتا ہے, کتنی مشکل سے گروپ میچ کرتا ہے, کتنی مشکل سے لوگ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کر آپ کو ایک دو بوتلیں کبھی چاہیے ہوگی تو چاہیے ہوگی. لیکن جس کو ہر ہفتے خون چاہیے ہو, جس کو ہر 10 دن کے اندر خون چاہیے ہو, پھر جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جسم بڑھتا ہے, کبھی 2 بوتلیں کبھی 3 بوتلیں کبھی 4 بوتلیں لگانی پڑتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ان کی خون کی مقدار کس طرح سے پوری کی جائے گی. تو لوگ خون دیتے ہیں, ادارے بنے ہوئے ہیں وہ خون جمع کرتے ہیں, تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون دیتے ہیں. لیکن جب لاک ڈاؤن لگا لوگوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا, مارکیٹیں خالی پڑی ہیں, آفیسز خالی ہو گئے, تو یہ جو تھیلیسیمیا کے ادارے تھے جو بچوں کو خون فراہم کرتے تھے یہ پریشان ہو گئے. یہ پریشان ہو کر کہنے لگے کہ اگر بچوں کو خون نہ ملا تو یہ چند دن کے اندر ایک کر کے یہ سارے کے سارے بچے انتقال کر جائیں گے, یہ ہمارے سامنے دم توڑ جائیں گے اگر ان کو خون نہ ملا. لیکن لوگ کرے کیا, کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس اپیل کو سنا تو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے کہ میرے جسم کے اندر جتنا خون موجود ہے سارا کا سارا نکال دو, اور ان بچوں کو اگر کسی طرح سے مدد پہنچائی جا سکتی ہے تو پہنچا دو. جب قبلہ شیخ طریقت کے مریدین نے یہ دیکھا کہ ہمارا بوڑھا پیر آج اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گیا, تو مریدین اور دعوت اسلامی کے مبلغین قبلہ شیخ طریقت کی بارگاہ میں آ گئے کہ حضور آپ آرام کریں, اب آپ کی اولاد جوان ہو چکی ہے, اب آپ کے بچے جوان ہو چکے ہیں, اب آپ کو نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خون پرووائڈ کریں گے. تو دنیا نے دیکھا کہ جگہ جگہ دعوت اسلامی نے کیمپ لگائے, جگہ جگہ ہمارے حیدرآباد میں بھی کئی کیمپ لگے ہیں, جگہ جگہ کیمپ لگے. امیر اہل سنت نے دعا دی, ان کیمپوں کے ذریعے سے لوگوں نے آ کر خون دیا. آپ یقین کریں اتنا خون جمع ہوا, اتنا خون جمع ہوا کہ یہ خون جمع کرنے والے ادارے کہہ رہے تھے اب ہمارے پاس خون رکھنے تک کی جگہ نہیں. یہ چینجنگ معاشرے کے اندر یہ بالکل لوگوں کو ذہن تبدیل کر دینا, لوگوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا درس اور محبت کا درس عام کرنا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ دعوت اسلامی آج اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل